بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو رمضان کے فضائل کے حوالے سے بتایا تھا۔ تو رمضان چونکہ ابھی انشاءاللہ کل یا پرسوں سے رمضان کا آغاز ہو جائے گا، اور باقاعدہ سے پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا وہ رویت ہلال کمیٹی اعلان کر دے گی رمضان کا، جیسے بھی ان کو چاند نظر آئے گا۔ تو رمضان کے فضائل میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ رمضان کے اندر عمرہ کرتے ہیں تو رمضان کے اندر عمرے کا ثواب جو ہے وہ حج کے برابر ہے۔ تو اس لیے جو حضرات جو ہے وہ عمرے کی کوشش میں جاری رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ رمضان کے اندر وہ کوشش کر کے عمرہ حاصل کر لیں۔ اگر رمضان کے اندر آپ نے عمرہ کر لیا تو گویا کہ آپ نے حج کے برابر ثواب حاصل کر لیا۔ اسی طرح سے دیگر عبادات ہیں، نوافل وغیرہ اور جتنی عبادات ہیں، اگر ان کو آپ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو ان کے ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر رکھا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، چاہے نوافل کی قبیل سے ہو، واجبات کی قبیل سے ہوں یا فرائض کی قبیل سے ہوں، جیسی بھی عبادات ہوں آپ ان کو رمضان کے اندر زیادہ کرنے کی کوشش کریں، چونکہ رمضان کا مہینہ ایک پیکج کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یہ خصوصی رحمت کا مہینہ ہے، جیسا کہ اس کے پہلے حشر کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ جو ہے وہ اس مہینے میں متوجہ ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے عام ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ بھی خاص تعلق ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، تو اس کی وجہ سے، اس مناسبت کی وجہ سے اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں آپ حضرات کے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر عبادات وغیرہ کریں۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ یہ ایک مہینہ کیوں ہے؟ یہ روزے تو پورے سال کے بھی ہو سکتے تھے، ایسا ہو جاتا کہ ایک سال روزے ہوتے، ایک سال چھٹی ہو جاتی روزوں کی، یا ایسا ہو جاتا کہ ایک ہفتے کے روزے ہوتے، چونکہ سال کے اندر 12 مہینے ہیں اور مہینے کے اعتبار سے یہ سال گزرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے حضرات جو ہے وہ رمضان مبارک کے اندر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت ساری عبادات شروع کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ ایک جو ہے آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ ٹریننگ کے طور پہ دیا ہے کہ آپ اس رمضان کے اندر ٹریننگ کریں اور پھر پورے سال اس طرح سے اس سال کو گزارنے کی کوشش کریں۔ رمضان صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف رمضان جو ہے آ گیا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے رمضان کے اندر تو سب کچھ کر لیا، جیسے رمضان گزر گیا تو اس کو چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ رمضان یہ ایک ٹریننگ کے طور پہ ایک مہینہ اللہ نے بھیجا ہے، اسی لیے ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تاکہ ایک مہینے کے اندر مسلمان جو ہے وہ بھوک پیاس کی شدت بھی برداشت کریں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کر کے پھر پورے سال کو اسی طرز پہ گزارنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، رمضان جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے منہ بند کر لیا، بس صبح سے شام تک جو ہے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے منہ بند کر لیا کھانے پینے سے، تو آپ کا روزہ، دیکھیے روزہ یہ تو روزہ نام ہے 3 چیزوں کا۔ سب سے پہلے روزے کی نیت، اور اس کے بعد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جماع سے رکے رہنا، ان 3 چیزوں سے مرکب ہو کر روزہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت، اور اس کے بعد جو ہے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکنا، اور ساتھ میں بستری وغیرہ سے رکنا، ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ تو روزے کی ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ تعریف سمجھ لیں۔ اس کے بعد روزے کی حقیقت کیا ہے؟ اب روزہ بھی تو 3 درجات کا، امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر اس کے 3 درجات مقرر کر دیے کہ روزہ بھی 3 درجے کا ہوتا ہے، ایک کم درجے کا، ایک متوسط درجے کا، اور ایک اعلیٰ درجے کا ہے۔ کم درجے کا روزہ یہ ہے جیسے عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، لیکن یہ دھیان بھی نہ ہو کہ رمضان بھی ہے یا نہیں ہے، یہ عام روزہ۔ ایک متوسط درجے کا روزہ ہے، وہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ نے کھانے پینے سے بھی رکا ہے اور روزے کی نیت بھی کی ہے، اور اس طرح سے آپ بقیہ چیزوں سے بھی رکے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو روزے کا دھیان بھی ہے کہ میرا روزہ ہے۔ یہ جو ہے عام مسلمانوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے درجے کا روزہ جو ہے وہ یہ روزہ ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک اس طرح سے روزہ رکھیں کہ غیر اللہ کا خیال بھی آپ کے دل میں گزرے نہ۔ یہ روزہ جو ہے انبیاء کا، صدیقین کا، اور اعلیٰ درجے کے جو متقین حضرات ہوتے ہیں ان لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ روزے کو اعلیٰ درجے پہ لے کے جائیں، لیکن کم از کم متوسط درجے کا روزہ تو ہو۔ اور متوسط درجے کے روزے میں یہ ہے کہ آپ کو روزے کا دھیان ہو، اور روزے کے دھیان کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام منہیات سے رک جائیں، یعنی آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ سے رک جائیں، آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اس طرح سے آپ اپنے اخلاق، اگر آپ کی بد اخلاقی مشہور ہے تو آپ اپنے اخلاق کو درست کریں، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کو، میل جل کو، ان تمام چیزوں کو جو ہے درست کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کم از کم آپ متوسط درجے کے روزے کو تو پہنچ سکیں، ورنہ جو ہے وہ کم سے کم
اور روزہ کے جو میں نے آپ کو بتایا پہلی قسم وہ یہی ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ جتنے روزے کی جو تعریف ہے کہ کھانے پینے سے جماع سے رکنا اور روزے کی نیت کرنا، اس کے ساتھ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ کم از کم درمیانے درجے کا آپ کا روزہ ہو، آپ تمام منہیات سے رک جائیں، آپ جو ہے اور دیگر غیبت وغیرہ سے، اس طرح سے جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں سے رک جائیں، کیونکہ کم از کم ایک متوسط درجے کا روزہ تو ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے جس چیز میں ہم جس فیلڈ میں کم از کم ہم متوسط درجے کے شمار ہو جائیں، ادنا کہ نہ ہو، متوسط کو اللہ کے بھلے سے نہ ہو لیکن متوسط کے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ہمارا شمار جو ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہم کسی بھی فیلڈ میں، تو ہمارا یہ کوشش رہتی ہے ہماری کہ ہم کم از کم جو ہے متوسط درجے کے لوگوں میں شمار ہوں۔ تو اس طرح سے آپ روزے کے اندر بھی کوشش کریں کہ کم از کم آپ کو متوسط درجہ تو ہو، لیکن اگر ہو سکے تو اعلیٰ درجے کا بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیے کم از کم آپ کوشش کریں کہ رمضان آپ کا اچھے سے اچھا گزر جائے۔ پتہ نہیں آنے والا جو ہے رمضان وہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں گے، تب جا کے جو ہے نا وہ آپ کو اس رمضان کی حقیقت حاصل ہوگی کہ رمضان کے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل پیرا کرنے کی توفیق۔